شریعتوں کا جو مسلسل تسلسل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت فرمائی ہے کہ جیسے روزے کا معاملہ ہے تو پہلے شیپ کچھ تھی، پھر شیپ کچھ ہوئی، پھر شیپ کچھ ہوئی، اب فائنل شیپ جیسے رمضان المبارک کے روزے اور ان کے فائنل احکام کہ اس میں کھانا پینا نہیں ہے اور دیگر ازدواجی تعلقات استوار نہیں کرنا، تو یہ اب کے روزے کی فائنل شیپ آ گئی۔ دیگر قوموں کے روزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی میں ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کو نہیں کھانا، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وہ کیا ہے، اس میں کسی حد تک انسان کی اپنی تبدیلیاں ہیں اپنی خواہش کے مطابق، لیکن اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سویلائزیشن کا جو پروسیجر تھا اس میں اللہ رب العزت اس انسان کو ڈھال رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی نوعیتیں مختلف طریقے سے کر کے بتدریج اس کا جسم، اس کا شعور ہر طریقے سے ڈیولپ ہو جائے کہ یہ آخری نبی کی جو شریعت ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کبھی خطاب نہیں کرنا قیامت تک۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی اس قرآن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طرف وحی نہیں کرنا۔ تو جو فائنل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ججمنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بتدریج انسان کو تیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم شراب کا بھی معاملہ دیکھتے ہیں تو شراب کا بھی معاملہ یکدم حرام نہیں کی گئی، بلکہ اس کو بھی ایک بتدریج اس کو انسانی طبیعت کو اس سے متنفر کیا گیا، اور پھر جب معاملہ پورا ہو گیا اب جو ہے وہ اس کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح باندیوں کا نظام تھا، اس کو بھی یکدم ختم نہیں کیا گیا، بلکہ کفاروں کی صورت میں اور نفلی طور پر غلام آزاد کرنے کے ثواب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف انسان کو شوق دلایا کہ اس نے جو غلام تھے ان کو آزاد کرنا شروع کیا، کیونکہ اگر یکدم غلاموں کو سب کو آزاد کر دیا جاتا تو ایک بحران کا شکار ہو جاتی اس وقت کی سوسائٹی کہ اتنے سارے جیسے ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ ملازم ہی تھے، اگر یوں ان کو فارغ کر دیا جاتا تو ان کی کفالت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا، ان میں سے کتنے کرمنل بن جاتے۔ تو اس کو بتدریج ایک شعور دیا گیا کہ ان کے لیے تمہارے یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں ان کے بارے میں، اور جس طرح پہلے ان کو بالکل جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا وہ نہیں سمجھا جائے گا، ان کو حق دیا گیا، ان کو آزادی، اپنی آزادی خریدنے کا حق دیا گیا، دیگر معاملات کیے گئے، کفاروں کے اندر ان کو ڈالا گیا کہ آپ غلام آزاد کریں۔ تو اس طرح سے بتدریج اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک شعور کی تربیت ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اشارہ دیا ہے کہ جیسے تم پر پہلوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے ہی یہ عبادت تم پر فرض کی گئی ہے، یہ کوئی ایسی نہیں کہ صرف تم پر ہی کی گئی ہے۔ اور اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔